السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کسی کو حقیر سمجھنا یعنی کسی کو کم سمجھنا، اس کی برائی اپنے دل میں رکھنا، اللہ کو کبھی کبھی اتنا برا لگتا ہے کہ اس کے حقیر سمجھنے سے کبھی کبھی بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، گویا کہ جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے دل میں تکبر پیدا کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑے سمجھ رہے ہیں، سامنے والے حقیر سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی کسی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہو، اگر زیادہ نہ بھی ہو تو تکبر کی جو علامت ہے بڑھ جائے، تو کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اسی کے متعلق میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس سے ایک سبق حاصل ہوگا۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو کم سمجھنا، کہ کسی کی برائی اپنے دل میں رکھنے سے کتنا بڑا گناہ ملتا ہے اور اللہ اس کا کیا بدلہ دے سکتا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر نہ کیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا مسئلہ ہو تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں تھے، بڑے ذہین تھے، اللہ والے تھے، کئی ہزار حدیثیں ان کو بغیر دیکھے یاد تھیں۔ ایک مرتبہ جنگل سے سفر کر رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو ان کے دل میں ایک بدگمانی پیدا ہوئی کہ ان سے اچھا تو جانور ہیں۔ بس ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ اللہ کو ان کی یہ بات بہت بری لگ گئی۔ تھوڑی دور چلے کہ ایک لڑکی جنگل سے گزر رہی تھی، اس کو دیکھ کے وہ اس پہ فریفتہ ہو گئے، ان کو عشق ہو گیا۔ اب ان کو جو عشق ہوا، اب وہ اس لڑکی کے پاس گئے، کہتے ہیں کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ آپ کو میرے والد سے بات کرنا پڑے گی، ملاقات کرنی پڑے گی اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ لہٰذا ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اس کے والد کے پاس گئے اور اس سے اپنی خواہش کو ظاہر کیا۔ ان کے والد ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں عیسائی بننا پڑے گا، اور میرے خنزیر ہیں، میرے جانور ہیں، ان کو تمہیں چرانا پڑے گا۔ لیکن وہ عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے، اللہ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا تھا، وہ فوراً اس بات پہ راضی ہو گئے اور اس لڑکی سے شادی کر لی۔ اور شادی کرنے کے بعد وہ عیسائی بن گئے اور ان کے خنزیر کو چرانے لگے۔ ایک وقت گزر گیا، کچھ وقت کے بعد ان کے جو ساتھی تھے علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وہاں سے گزر ہوا، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی قرآن پاک کی آیت یاد ہے؟ تو انہوں نے فوراً جواب دیا، مجھے کوئی بھی آیت یاد نہیں ہے سوائے ایک آیت کے۔ کہ کون سی آیت؟ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ جس نے اپنے سچے دین کو بدل دیا وہ اپنے راہ راست سے بھٹک گیا۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان سے دوبارہ کہا، کیا تمہیں کوئی حدیث یاد ہے؟ تمہیں تو ہزارہا حدیثیں یاد تھیں، کیا تمہیں کوئی حدیث یاد ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے کوئی حدیث یاد نہیں ہے سوائے ایک حدیث کے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بدل دینہ فقتلوہ، جس نے اپنے دین کو بدل دیا اس کو قتل کر دو، مار دو۔ تو علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سمجھایا، ان سے بات کری، اللہ نے ان کے دل کو بدل دیا اور فوراً انہوں نے اس سے توبہ کری اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھو، ان بزرگ نے ایک کافر کے بارے میں برا سوچا، کافر کے بارے میں جانور کا خیال کرا۔ خیر، وہ تو برا بتوں کو پوچھتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، لیکن اللہ کو پھر وہی پسند نہیں آیا، ہے تو اللہ کا ہی بندہ۔ تو ہمیں اپنے دل میں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، کسی کو برا نہیں سمجھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ ہو،
سب سے بڑی بات، سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو حقیر سمجھیں گے تو گویا کہ ہمارے دل میں تکبر ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کوئی غلط کام کر رہا ہے، کیسا انسان ہے، تو یہ کیسا کہنا یہ سمجھ لو اس کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تو ہمیں کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، سب کو ایک نظر سے دیکھنا ہے اور اللہ کی محبت کو اپنے دل میں رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔